بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر واپس پلٹا تو آبی اور آسیہ بھی اٹھ چکے تھے اور دونوں میرے ہی کمرے میں موجود تھے۔ انہیں میری غیر حاضری میں گلزمان نے شرافت علی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی اداس دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آبی بولا، اوے جیلانی، یہ کیا ہو گیا یار؟ یہ شرافت علی تو بالکل ہی برباد ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، مرضی ہے مولا کی، ہم اب کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ جو اس نے لکھ دیا وہ تو اٹل ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہی کہتا ہے پر تو نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور تو پڑا سوتا ہی رہا رات بھر۔ اگر تو اٹھ جاتا اور تجھے بھی 3 بجے رات کو ہی خبر ہو جاتی تو کیا تو اس قیامت کو روک سکتا تھا جو گزر چکی تھی اس وقت تک؟ میں نے پوچھا۔ وہ ذرا خجل سا ہو کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، پھر بھی خیر خبر تو کرنا تھی مجھے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اوے چپ کر جا یار، کیا بیکار کی باتیں لے بیٹھا ہے؟ تیری اہمیت یا حیثیت میں کوئی کمی نہیں ہو گئی؟ اس طرح ہم کچھ کر تو سکتے نہیں تھے؟ خبر کر دی جاتی تو بھی میری طرح باقیہ رات انگاروں پر لوٹ کر ہی گزار دیتا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، سنا ہے پولیس اس بیچارے شرافت علی ہی کو مجرم ٹھہرا رہی ہے اور اسے پکڑ کر لے گئی ہے؟ آسیہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ماں جی سے کچھ نہ کہنا اس سلسلے میں، خواہ مخواہ پریشان ہوں گی۔ وہ شرافت علی کو ہم شام سے پہلے واپس لے آئیں گے۔ وہ کس طرح؟ کیا ایک بار پھر پولیس کے ساتھ ٹکرانے کا ارادہ ہے؟ آسیہ نے سوال کیا۔ یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا، انور کمال کو بھیجا ہے میں نے، اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کچھ فیصلہ کریں گے ہم، میں نے جواب دیا۔ ابھی بولا، جیلانی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عنقریب ہمیں ایک فیصلہ کن لڑائی لڑنا پڑے گی، ان لوگوں سے زبردست تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور ہم میں سے کون سلامت رہ سکے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسے نازک وقت ماں جی کی دیکھ بھال اور حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گی ہمارے لیے۔ کیوں نہ انہیں میرے گاؤں بھیج دیا جائے، میری ماں کے پاس؟ نہیں یار، ان کی تو فکر نہ کر، ان کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے، جلد ہی میں انہیں یہاں سے روانہ کر دوں گا، میں نے اسے جواب دیا۔ کیا انتظام کیا ہے آپ نے ان کا؟ کہاں بھیج رہے ہیں آپ انہیں؟ ہمیں بھی تو بتائیں کچھ۔ آسیہ جلدی سے بولی۔ انہیں یہاں بلانے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا ہم نے کہ ماں جی کو عمرہ کرنے بھیج دیا جائے گا، اسی لیے ہم نے انہیں بلایا ہے یہاں۔ اس کا سارا انتظام شرافت علی کے ذمہ ہے اور وہاں سعودیہ میں بھی اس کا کوئی عزیز ہے جس کے پاس ماں جی کے رہنے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ 6 ماہ کے لیے 6 مہینے ماں جی نہایت اطمینان کے ساتھ سعودیہ میں رہیں گی، اس عرصے میں ہم یہاں کا مسئلہ نپٹا لیں گے، میں نے انہیں بتایا۔ یہ تو بہت اچھا کیا ہے آپ نے، اس طرح تو ہم ان کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں گے۔ آسیہ نے خوش ہو کر کہا، ہاں یار یہ بات تو میں بالکل بھول ہی گیا تھا، خود شرافت علی نے یہ تجویز پیش کی تھی شاید۔ میرا تو خیال ہے جیلانی اس میں تھوڑی سی ترمیم اور کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ماں جی کے ساتھ آسیہ کو بھی بھیج دیتے ہیں ہم، آبی نے کہا۔ نہیں، میں ماں جی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میرا یہیں موجود رہنا ضروری ہے، تمہیں میری حفاظت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اب وہ نازک اندام لڑکی نہیں رہی ہوں جسے قدم قدم پر سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ آسیہ بولی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، تم تو خواہ مخواہ برا مان گئیں، میرا خیال تھا اس طرح تمہیں کچھ سکون میسر آ جائے گا۔ آبی بولا، سکون ہمارے مقدر میں ہے کہاں جو میسر آ جائے گا؟ ہمارے حصے کا سکون تو اسی دن ختم ہو گیا تھا یار، جس روز ہمارے حریص تایا نے ماں جی سے اپنے بیٹے کی قیمت طلب کی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہم سکون اور اطمینان جیسی چیزوں کے بس نام سنتے اور ان کی خواہش کرتے رہے ہیں، انہیں دیکھ نہیں سکے ہیں، پا نہیں سکے ہیں ایک پل کو بھی، میں نے دکھ کے ساتھ کہا۔ دن کے 10 بجے کے قریب انور کمال نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ پولیس انسپکٹر جس نے شرافت علی کو پھانس رکھا ہے لیاقت آباد میں رہتا ہے۔ اس نے اس کا مکمل پتہ بتانے کے بعد کہا، ویسے میں اس کا مکان دیکھ آیا ہوں، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ اس کے بارے میں کیا معلومات حاصل کی ہیں، ان کی تفصیل بھی بتا دو، میں نے اس سے کہا۔ 80 گز کے پلاٹ پر 2 منزلہ مکان بنا رکھا ہے اس نے، جس کی اوپری منزل میں کرایہ دار ہیں، نیچے وہ خود رہتا ہے۔ وہ
اور اس کی بیوی صرف 2 ہی افراد ہیں، گھر میں بچہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی بے حد کنجوس اور لالچی ہیں، حریص اتنے ہیں کہ پیسے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینے میں بھی ذرا تامل نہیں کریں گے۔ پورے خاندان سے الگ تھلگ ہیں، نہ کوئی ان سے ملنے آتا ہے، نہ وہ خود کسی سے ملنے جاتے ہیں۔ محلے پڑوس والے بھی ان سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے بآسانی خریدے جا سکتے ہیں۔ کیا وہ انسپیکٹر اس وقت گھر پر مل سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ شام 6 بجنے سے پہلے گھر نہیں پہنچے گا، تھانے میں شرافت علی سے پوچھ گچھ میں مصروف ہے وہ، انور کمال نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تو یہ کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو آسانی سے شیشے میں اتار کر واپس آؤ۔ اٹھو، اس کام میں دیر بالکل نہیں کرنا چاہیے، میں نے انور کمال سے کہا، اور وہاں سے اٹھ کر باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، انسپیکٹر کا مکان ایک مسجد کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے، جسے یقیناً مسجد کے زیر سایہ خرابات میں شمار کیا جاتا ہوگا۔ دروازے پر پولیس انسپیکٹر شیروانی کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ پاس پڑوس والوں کو مرعوب کرنے کی ہی کوشش کی گئی تھی۔ انور کمال کی اطلاع کے مطابق ان کے گھر کوئی میل ملاقات کے سلسلے میں تو آتا ہی نہیں تھا جسے وہ مکان تلاش کرنے میں دشواری ہوتی۔ دستک کے جواب میں جس خاتون نے دروازہ کھولا تھا وہ کوئی 32 سال کی پستہ قامت اور خاصی فربا عورت تھی۔ گلی میں اگر میں گورا چٹا نہ ہوتا تو رات کے اندھیرے میں اس پر تار کول کے ڈرام کا دھوکہ ہو سکتا تھا۔ ہم شاید اس کے آرام میں مخل ہوئے تھے۔ اس گھڑی حایت اس کی یہی بتاتی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ کر باہر آئی ہے۔ بال اس کے کسی آوارہ گرد کے خیالات کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں نیند کے خمار کی چگلی کھاتی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ دروازے کا ایک پٹ کھول کر خود کو اس کی جگہ فٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں پوچھا، کیا بات ہے جی، کسی سے ملنا ہے آپ لوگوں نے یا یتیم خانے کا چندہ لینے آئے ہیں؟ کمال کرتی ہو بی بی، ہم تمہیں یتیم خانے کا چندہ مانگنے والے لگتے ہیں شکل سے، آبی نے چڑھ کر کہا۔ میں نے جلدی سے کہا، چپ کر جا یار، کیا دروازہ صرف یتیم خانے والے ہی کھٹکھٹاتے ہوں گے اور کوئی آتا ہی نہیں ان کے گھر؟ پھر میں اس خاتون سے مخاطب ہوا جو اپنے انداز سے ایک پولیس انسپیکٹر کی بیوی ہی لگتی تھی۔ ہمیں دراصل آپ کے شوہر نامدار سے ملنا تھا، میرا مطلب وہ پولیس انسپیکٹر شیروانی صاحب سے۔ وہ گھر پر نہیں ہے، انہیں ملنا ہے تو ادھر پولیس اسٹیشن جاؤ، یہاں کیا لینے آ گئے ہو؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹی واپس جانے کے لیے۔ میں نے اسے واپس جاتے دیکھ کر جلدی سے کہا، بات تو سن لیں جی ہماری، ہم ان سے وہاں نہیں مل سکتے ہیں، بے حد ضروری ہے جس کی وجہ سے ملے بنا رہ بھی نہیں سکتے۔ آپ ذرا سی مہربانی کریں، ہمیں اندر بٹھا کے انہیں یہاں بلوائیں، کسی بھی طرح فائدہ ہی ہوگا اس سے آپ کو۔ وہ واپس جاتے جاتے رک کر بغور ہمارا جائزہ لیتے ہوئے بولی، کام تمہیں ہے ان سے، مجھے تو نہیں ہے جو مجھے فائدہ ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ کام ہمارا ہے، لیکن ہم آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، جبھی تو یہاں آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، تھانے میں اگر لین دین ہوگا تو اس میں دوسرے بھی شریک ہو جائیں گے، اس طرح آپ کا حصہ تو تھوڑا ہی رہ جائے گا نا، جبکہ یہاں معاملہ طے کرنے میں سب کچھ آپ کو ہی ملے گا۔ 1 لاکھ روپے کی رقم ایک ہی ہاتھ میں جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، میں نے اسے ترغیب دینے کے انداز میں کہا۔ ارے تو یوں کہو نا، سیدھی طرح اس کی باتیں کھل گئی تھیں۔ 1 لاکھ روپے آتے دیکھ کر اس کا انداز ہی بدل گیا تھا ایک دم۔ میں نے کہا، کہیں کیا جی، آپ نے تو ہمیں بیٹھنے تک کو نہیں کہا ہے اب تک، کیا ہم باہر ہی کھڑے رہیں اتنی بڑی رقم کے ساتھ؟ اس نے چند ثانیے کچھ سوچا، پھر بولی، تم لوگ سچ بول رہے ہو، اس کے سوا کوئی اور بات تو نہیں ہے، آپ ڈرے نہیں، جو کچھ کہا ہے آپ سے اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ ہم شیروانی صاحب سے ایک آدمی کو چھوڑ دینے کی درخواست کرنے آئے ہیں، اگر انہوں نے ہماری درخواست منظور کر لی تو 1 لاکھ روپیہ سمجھ لیں آپ کا ہو گیا۔ کمال نے اسے مزید لالچ دیا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں کیوں ڈروں گی تم سے، میرے میاں پولیس انسپیکٹر ہیں، سب کو پتا ہے۔ وہ دروازے سے اندر ہوتے ہوئے بولی، تم لوگ اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ، شیروانی صاحب جی کو فون کر کے بلاتی ہوں ابھی۔ اس نے ہمیں اندر جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو پتا چلا کہ وہ دروازہ جس سے ہم اندر گئے تھے ڈرائنگ روم ہی کا دروازہ تھا۔ کمرے میں پلاسٹک کا فرش بچھا
ہوا تھا اور درمیانہ درجے کے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں رنگین ٹیلی ویژن بھی رکھا ہوا تھا، مگر ٹیلی فون وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ شاید کسی اور کمرے میں تھا۔ ہمارے اندر جانے کے بعد بیگم شیروانی نے صوفے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، آپ ادھر بیٹھے، میں شیروانی کو فون کر کے بتاتی ہوں آپ کے بارے میں۔ وہ دوسرے کمرے میں کھلنے والے دروازے کی طرف چند قدم بڑھنے کے بعد ایک دم پلٹ کر بولی، لیکن آپ نے اپنے مسئلے کے بارے میں کچھ بتایا تو ہے نہیں مجھے۔ میں بھلا کیا بتاؤں گی انہیں کہ آپ لوگ کس سلسلے میں ملنے آئے ہیں ان سے؟ آپ انہیں صرف یہ کہیں کہ شرافت علی کے معاملے میں کچھ گفتگو کرنا ہے ہمیں ان سے، میں نے اس سے کہا۔ شرافت علی کا نام سن کر وہ بری طرح چونک پڑی اور آنکھیں پھاڑ کر ہمیں دیکھتے ہوئے بولی، اوہ تو آپ شرافت بھائی کی رہائی کے سلسلے میں ان سے ملنے آئے ہیں؟ آج صبح ہی تو انہیں گرفتار کیا گیا ہے، آپ کیوں انہیں رہا کرانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور پولیس نے انہیں بے گناہ پکڑا ہوا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ تو ہمدردی کرنا چاہیے تھی اسے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے گھر بار اور بیوی بچے بے موت مارے گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پولیس نے انہیں بے گناہ پکڑا ہے۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ برے آدمی کا انجام برا ہی ہوتا ہے جناب، پولیس کسی بے گناہ کو نہیں پکڑا کرتی۔ یہ غلط ہے بی بی، شرافت علی برا آدمی نہیں ہے۔ اب ناانصافی کی بات تو یہی ہے، جب تک وہ برائی میں ملوث رہا کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں، اور جب اس نے برائی کا راستہ چھوڑ کر توبہ کر لی تو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے پولیس کیا کرتی ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ارے واہ، تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، پولیس کو الزام دیتے ہو۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی تھی تو اپنے گھر میں وہ بم کیوں رکھے ہوئے تھے جو رات کو اچانک پھٹ گئے؟ بے گناہ تو وہ تھے جو بیچارے اپنے باپ کے گناہوں کی پاداش میں بے موت مارے گئے۔ وہ غصے سے آنکھیں نکال کر بولی، اچھا اب جھگڑا ختم کرو اس جھگڑے کو بی بی، یہ باتیں تمہاری موٹی عقل میں نہیں سما سکیں گی، تم شیروانی کو بلاؤ جلدی سے۔ میں نے کہا، کیا کہا؟ میں موٹی عقل کی ہوں، بے وقوف ہوں؟ ٹھیک ہے پھر اب جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے ٹھنڈے ٹھنڈے۔ نہیں بلاتی میں شیروانی کو، لو بلا، میرے گھر میں بیٹھ کر میرے ہی خلاف باتیں کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں کام آؤں ان کے۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور ہمیں گھر سے نکالے دے رہی تھی، مگر میرے پاس ایسی چابی تھی جس سے اس تھانے دارنی کا دماغ لمحوں میں درست ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے آبی سے کہا، چلو یار اٹھو یہاں سے، لگتا ہے انہیں اس 1,00,000 روپے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم ان کے لیے لے کر آئے، اب ہم یہ کسی اور ضرورت مند کو دے کر کام کرا لیں گے۔ 1,00,000 روپے کی رقم کو یوں ہاتھ سے جاتے دیکھ کر اس کی ساری اکڑ پھوں لمحوں میں ختم ہو گئی۔ وہ جلدی سے اپنے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، لو اب تم خود ہی ناراض ہو رہے ہو، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ تم بیٹھو، میں بلاتی ہوں شیروانی کو۔ 1,00,000 روپے کے لیے تو میں 1,00,000 مرتبہ آپ کو کم عقل اور بیوقوف کہنے کی اجازت دینے کو تیار ہوں۔ وہ پلٹ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے ہو لیا، دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ انور کمال بولا، عجیب عورت ہے یہ، حریص اور لالچی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں یار، اپنے اگر گالیاں بھی دی ہوتی تو 1,00,000 روپے کے عوض یہ انہیں بھی برداشت کر لیتی، ایسی ہی فطرت ہوتی ہے ان لوگوں کی، سب کچھ ہوتا ہے ان کے لیے، اس کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح کہا ہے آپ نے جیلانی بھائی، ایسے ہی لوگ روپے میں ایمان کا سودا کرتے پھرتے ہیں۔ اپنے ایسے لوگوں کو تو اتنی اہم ذمہ داریاں سونپ کر ان کے ہاتھوں میں قانون کا کوڑا پکڑا دینے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہیں دن رات۔ چھوڑ یار، لعنت بھیج ان سالے ایمان فروشوں پر، ہمارے لیے تو ایسے ہی لوگ نعمت ہیں۔ یہ اگر نہ ہوتے تو کیا ہم شرافت علی کو اس طرح رہائی دلانے کے بارے میں سوچ بھی سکتے؟ ہمیں تو ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی بولا، کیا کہتا ہے یار تو، ہمارا یہ مسئلہ بھی تو اسی بے قانونی بے ضمیری کا پیدا کرتا ہے۔ اس نے شرافت علی کے گلے میں ڈالنے کی کوشش بھی تو اسی لیے کی ہے کہ اس طرح کچھ حاصل ہو جائے گا اس سے، ورنہ جس کی دنیا برباد ہو گئی، زندگی بھر کی کمائی مٹی ہو گئی ہو،
اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے اسے اس طرح لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے میں نے ذرا تلخ لہجے میں کہا۔ آہستہ بول یار، تیرے سامنے تو زبان کھولنا بھی مہنگا پڑتا ہے، ہر وقت کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اب بھی برا سا منہ بنا کر بولا، تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے تو؟ یہ ذلیل، اس وقت انہیں تو نعمت قرار دے اپنے لیے، میں نے جواب دیا۔ اسی لمحے مسز شیروانی دوبارہ نمودار ہو کر بولی، بس ابھی 15 منٹ میں پہنچ رہے ہیں یہاں۔ میں نے انہیں ٹیلی فون پر یہ نہیں بتایا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں، اپنا مسئلہ انہیں آپ خود ہی بتائیے اب۔ پھر وہ واپس اس کمرے کی طرف جدھر سے آئی تھی بڑھتے ہوئے بولی، آپ لوگ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ چلی گئی تو ابھی بولا، اوے جلانی یار، یہ عورت کوئی چال تو نہیں چل رہی ہے ہمارے ساتھ؟ اس کی یہ شرافت اور خاطرداری یوں ہی نہیں لگ رہی ہے مجھے، ایسی مہمان نواز ہے نہیں یہ جیسی ٹیلی فون کرنے کے بعد دکھائی دینے لگی ہے۔ 1,00,000 روپے میں بڑی کشش ہوتی ہے یار۔ یہ ساری شرافت اس کے چہرے پر ان نوٹوں نے منڈ دی ہے جن کا خواب ہم نے اسے دکھایا ہے۔ پھر بھی ہو سکتا ہے تیرا اندازہ درست ہی ہو، کیوں کر باہر نکل جا یہاں سے اور دور دور سے نگرانی کرتا رہ اس مکان کی۔ اگر وہ شیروانی اکیلا آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر باقاعدہ فوج لے کر آئے تو سالے کے ہرس برے سینے میں گولیاں اتار دینا۔ ایسے لوگ رعایت کے مستحق بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ریوالور تو ہے نا تیرے پاس؟ میں نے اس سے کہا۔ ہاں، ریوالور تو ہر دم ساتھ رکھتا ہوں میں، تم لوگ بھی ہوشیار رہنا۔ آ بھئی گلزمان، تو بھی چل میرے ساتھ، آبی اٹھتے ہوئے بولا۔ گلزمان اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد انور کمال بولا، یہ اچھا کیا آپ نے ان دونوں کو باہر بھیج دیا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو یہ ہماری مدد کر سکیں گے۔ اب کسی پولیس والے کے بٹ میں گھستے ہوئے احتیاط بہرحال لازم ہے۔ مسز شیروانی ایک بار پھر واپس آ گئی۔ وہ اندر گھستے ہی آبی اور گلزمان کو نہ پا کر بولی، ارے یہ آپ کے دو ساتھی اور کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا، انہیں ایک اور ضروری کام سے بھیج دیا ہے، میں نے یہاں دیر ہو جانے کی صورت میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو شیروانی سے صرف بات ہی تو کرنا ہے اپنے معاملے کی، اس کے لیے تو 2 آدمی بھی زیادہ ہیں، وہ بولی۔ انور کمال نے کہا، اگر آپ کو ہم 2 آدمی زیادہ لگ رہے ہیں تو پھر میں بھی واپس چلا جاتا ہوں، جیلانی صاحب اکیلے ہی طے کر لیں گے معاملات کو۔ وہ شوخ نظروں سے انور کمال کو دیکھتے ہوئے بولی، ایک تو آپ لوگ برا بہت جلدی منا جاتے ہیں، ہر بات کا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، دیکھنے میں تو آپ سب ہی بڑے تندرست و توانا اور مضبوط لگتے ہیں، پھر مزاج میں اتنی نزاکت کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہم نازک مزاج تھے تو نہیں بی بی، لگتا ہے آپ کو دیکھ کر ہم میں نزاکت آ گئی ہے۔ وہ ایک ادا سے اٹھلا کر بولی، اللہ ہٹیں، ہم نہیں بولتے، بڑے وہ ہیں آپ، چھیڑے ہی چلے جا رہے ہیں۔ میں اس کی اس ادا پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ مجھے ہنستے دیکھ کر وہ اور بال کھانے لگی۔ میں نے پوچھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میں چھیڑ رہا ہوں آپ کو؟ وہ شرمیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شیروانی کے سامنے ایسی باتیں نہ کرنے لگنا، وہ بہت چکی مزاج آدمی ہے۔ پولیس والے ہیں نا؟ نہیں جی، توبہ کریں، ان کے سامنے ایسی باتیں کر کے مرنا تو نہیں ہے نا ہمیں۔ ویسے آپ ہیں بہت اچھی، نام کیا ہے آپ کا؟ میں نے تفریح لیتے ہوئے پوچھا۔ مسرت جبیں، اور آپ کا کیا نام ہے؟ وہ اپنا نام بتانے کے بعد میرا نام معلوم کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لوگ ہاشم خان کے نام سے جانتے ہیں، ادھر پنجاب میں چھوٹی موٹی ذمہ داری ہے اپنی، میں نے اسے بتایا۔ اچھا تو ذمہ دار ہیں آپ؟ وہ بے تکلفی سے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، مگر یہ آپ کے ساتھی تو ابھی کچھ اور نام لے رہے تھے، آپ کا کیا بھلا سا نام تھا؟ ہاں، جیلانی، شاید یہی نام لیا تھا انہوں نے آپ کا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ نہیں بھائی، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، اور یہ جیلانی شلانی بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ میں نے تو ایسا نام سنا ہی نہیں کبھی کسی کا۔ میں نے کہا، جھوٹ، بالکل جھوٹ، الو بنا رہے ہیں آپ مجھے، میری یادداشت اتنی بھی خراب نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کہا تھا میں چلا جاتا ہوں،
جلانی صاحب اکیلے ہی معاملہ طے کر لیں گے شیروانی سے۔ کیوں جی، کہا تھا نا آپ نے یہی؟ وہ انور کمال کی طرف رخ کر کے بولی۔ وہ ہنس کر بولا، مجھے تو معاف ہی رکھیں بھائی، مجھے نہ ہی گھسیٹیں، آپ لوگ اپنے معاملے میں تو اچھا ہے۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا ہمارا کون سا معاملہ ہے جس میں ہم گھسیٹ رہے ہیں تمہیں؟ دیکھیں جی ہاشم خان صاحب، آپ روکیں، انہیں منع کریں ایسی باتیں کرنے سے۔ یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہمارے درمیان کوئی خفیہ معاملہ چل رہا ہو پہلے سے، حالانکہ ان سے پہلے میں نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی، آپ لوگوں کی نام تک نہیں سنا تھا۔ وہ انور کمال کی بات کا برا مان کر بولی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، غلطی تو تمہاری ہی ہے مسرت بیگم، یہ تمہیں ان سے کسی بات کی تصدیق کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی آپ بھی ان کی ہی طرفداری کر رہے ہیں؟ اور مجھے دروازے پر دستک سن کر بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی، پھر آگے جھک کر دھیمی آواز میں بولی، شیروانی شاید آ گئے ہیں۔